لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ رسول ہے کون؟ یہ رسول نبی ہے۔ اور نبی کون ہے؟ امی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کے بعد فرمانا نبی ہے، نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے۔ لفظ نبی نبأ سے نکلا ہے۔ لفظ نبی کس میں سے؟ نبأ سے نکلا ہے۔ یہ ٹی وی پر بھی جب عربی خبر نامہ آتا ہے تو انباء کا لفظ نہیں یوز کرتے، خبریں۔ تو یہ نبأ وہ لفظ ہے، اس مادہ سے نبی نکلا ہے۔ تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو۔ رسول کے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے، کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر بے خبر ہو تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ تو فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے، باخبر ہے، خبر دینے والا ہے۔ آگے فرما دیا الامی، ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے۔ اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے دو ترجمے ہیں۔ کیا دو ترجمے ہیں؟ ایک باخبروں کا ترجمہ ہے، ایک بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ترجمہ انہوں نے کیا جو خود بے خبر ہے، اور آج ایک ترجمہ وہ بتا رہا ہوں جو باخبروں کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ۔ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ یہ بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ اب اس لیے اس کو میں بے خبری کی بات کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا۔ منہم، ان میں سے، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے، سبحان اللہ۔ ان پر ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں اور آیتیں پڑھے، اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے یعنی باخبر ہے۔ تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے۔ تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو، اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے، مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، ساری خبر اس کو خدا نے دی ہے۔ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا۔ یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے، تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ لہذا اس کو سب کچھ خدا نے پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہبی ہے۔ یہ معنی ہے امی کا، یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے نہ کسی کتاب سے پڑھے، یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے۔ بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے
لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا معاذ اللہ، کسی نے الٹریٹ لکھ دیا. ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الٹریٹ ہے. وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو. یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی. اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے. قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے. اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے. اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب، اور مکہ کو ام القرآ کہا، مکہ کو ام القرآ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ ام القرآ ہے. اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں. یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا. یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں. اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے. یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے. تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں. اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا. اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں. وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے، وہ حلال ہو نہیں سکتی. وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی. لاکھ پلیت ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی. تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث. مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے. ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے. تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے. آقا علیہ السلام کی شان بھی فرمایا امی، کیونکہ کسی استاد کے ساتھ نہیں پڑھے. یہ بڑا ظلم ہے جو بعض لوگ اس کے ترجمے میں کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ ان پڑھ. امی کا معنی آقا علیہ السلام کے لیے ان پڑھ کر دیتے. بہت ظلم ہے، گمراہی ہے، گستاخی ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو امی کا معنی یہ ہے کہ جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، کسی اسکول مدرسہ انسٹیٹیوشن میں نہیں پڑھا. تو جو کسی اس دنیا کے استاد اور کسی اسکول میں مدرسہ میں نہیں پڑھا، تو بس کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گیا تو وہ ان پڑھ تو نہیں ہو گیا، وہ اللہ سے پڑھا ہے. ہم سارے لوگ جو نبی نہیں، سارے لوگ ہم بندے بندوں سے پڑھتے ہیں. اللہ کا نبی اللہ سے پڑھتا ہے، نبی اللہ سے پڑھتا ہے. تو ہم لوگوں سے پڑھ کر علم والے پڑھے ہوئے ہو گئے. کتنے ظلم کی بات. ہم بندوں سے پڑھ کر، اسکولوں میں پڑھ کر، بندوں سے پڑھ کر ہم علم والے ہو گئے، پڑھ گئے.
اور جس نے خدا سے پڑھا ہے اس کو ان پڑھ کہیں؟ یہ کتنی بڑی ان پڑھوں والی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ بندہ بندے سے پڑھ کے پڑھا لکھا ہو جائے، اور جو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی خدا سے پڑھے اس کو آپ ان پڑھ کہیں؟ اللہ پاک نے امی اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا، اس کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو پڑھایا، اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو تعلیم دی۔ قرآن کہہ رہا، تو جب قرآن کہہ رہا اللہ نے اے میرے محبوب آپ کو تعلیم دی، تو کس مسلمان کو حق ملتا ہے کہ وہ ان پڑھ کہے؟ خدا تعلیم دے رہا ہے اس کو، یعنی استاد صاحب اسکول میں تعلیم دیں تو آپ پڑھے ہوئے ہو جائیں، اور خدا ڈائریکٹ تعلیم دے یا بذریعہ جبرائیل امین کے تعلیم دے تو آپ ان کو معاذ اللہ ان پڑھ کہیں؟ نہیں۔ تو امی ہونے کا نسبت صرف دنیا کی طرف ہے کہ دنیا میں کسی استاد یا مدرسے یا کتاب کے ذریعے نہیں پڑھے، وہ صرف کتاب وحی کے ذریعے پڑھے ہیں، اور اپنا استاد ان کا خدا ہے، اللہ ہے، اور سب سے بڑا معلم ہے اللہ پاک، معلم حقیقی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے آپ کو تعلیم دی، علامہ مصدر تعلیم کے مصدر باپ سے ہے، اللہ نے آپ کو تعلیم دی، اور آقا علیہ السلام پھر آگے ان بندوں کو تعلیم دی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ میرا محبوب تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب پڑھاتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو لوگوں کو کتاب کا علم دیتا ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ اور جس کو اللہ نے تعلیم دی ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک الگ بات ہے۔